بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التوکید ما هو التوکید وکم نوعا هو ما هو التوکید اللفظی۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا ہے توابع۔ توابع میں سے پہلا تابع نعت تھا، جس کی بحث انشاءاللہ 4-5 دروس میں مکمل ہوئی۔ توابع میں سے دوسرا تابع وہ ہے تاکید۔ حکم تو وہی ہے کہ یہ بھی اپنے مطبوع کے تابع ہوتا ہے فلاں 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 میں۔ تاکید یا توکید ایک ہی بات ہے۔ لغوی معنی ہوتا ہے تاکید یعنی التقریر، التثبیت یعنی کسی کی چیز کو کنفرم کرنا، محکم کرنا، مضبوط کرنا۔ اصطلاحی معنی بھی یہی ہے، تقریباً ایک ہی جیسے ہیں کہ تاکید وہ تابع ہے جو دلالت کرے کہ میرا مطبوع اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد کوئی مجاز، کوئی سہو، کوئی نسیان، کوئی مبالغہ، کوئی غلط نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے حقیقی معنی میں ہی جو اس کا ہے اسی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آسان کہ جو مطبوع کے معنی کوئی دلالت کرے کہ وہ اس کے اپنے معنی حقیقی میں۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کرے وہ ہے کہ تابع ذکر تقریرا لامر مطبوعہ۔ تقریر امر مطبوع سے مراد بھی ہے، یعنی امر مطبوع کو مقرر یعنی اس کو مضبوط، اس کو کرنا۔ مضبوط سے مراد یہ نہیں کہ اس کو رسی سے باندھنا، مراد یہ ہے کہ اس کو کنفرم کرنا، اس کو یقینی بنانا۔ اس لیے کہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے تاکید احتمالات کو رفع کرتی ہے، تو جب احتمالات کو رفع کرے گی تو اس کا مطلب ہے اس میں فلاں 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 احتمال نہیں پائے جاتے، بس یہی معنی جو اس کا اپنا ہے وہی اس کا معنی حقیقی ہے۔ مثال جا زیدن زیدن، میں کہتا ہوں جا زیدن، میرے پاس زید آیا۔ ممکن ہے کوئی سمجھتا کوئی اس کا لیٹر آیا ہوگا، کوئی اس کا فون چھون آیا ہوگا یا بندہ آیا ہوگا تو یہ مبالغتاً کہہ رہا ہے کہ میرے پاس زید آیا، لیکن جب دوسرا زیدن کہوں گا تاکید ہوگا کہ نہ، خود زید آیا ہے، اس کا کوئی لیٹر یا اس کا بھیجا ہوا بندہ یا اس کی کوئی کال، یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی امر مطبوع کی تقریر و تثبیت۔ میں نے آپ کو اس کی آسان تعریف گزارش کی ہے کہ تاکید وہ تابع ہے جو دلالت کرے اپنے مطبوع کے معنی حقیقی پر، کہ یہاں پر اس کا معنی حقیقی مراد ہے، کوئی سہو، نسیان، غلط، مبالغہ، مجاز نہ، یہ چیزیں مراد نہیں ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے تاکید کا۔ تاکید کے لیے اسم بھی استعمال ہوتا ہے، تاکید کے لیے ضمیر بھی استعمال ہوتی ہے، تاکید کے لیے فعل بھی استعمال ہوتا ہے، تاکید کے لیے حرف بھی استعمال ہوتا ہے، تاکید کے لیے جملہ بھی، یعنی کسی بھی چیز کی تاکید کے طور پر آپ اسم بھی لا سکتے ہیں، حرف بھی لا سکتے ہیں، فعل بھی لا سکتے ہیں، جملہ بھی لا سکتے ہیں، الاخر انشاءاللہ آگے ساری تفصیل آ جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ضروری نہیں کہ مؤکد جو بعد والا مؤکد ہے جو تاکید کے طور پر وہ ہمیشہ اسم ہو، نہ، کبھی اسم ہوگا، کبھی فعل ہوگا، کبھی حرف ہوگا، ابھی مثالیں پڑھتے ہیں، کبھی جملہ ہوگا، کوئی حرف نہیں، یہ سارے مؤکد واقع ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟
तवाबे में से दूसरा ताबे है अत-तौकीद यानी ताकीद। अत-तौकीद हुवा कुल्लु ताबिन, ताकीद हर वो ताबे है कि ज़ुकिरा जिस ताबे को ज़िक्र किया जाता है तकरीरन ले अम्र मतबू ही, अम्र मतबू को माना मतबू की तकरीर के लिए, तस्बीत के लिए, ठीक है जी, उसको यकीनी और हतमी करने के लिए बालफाज दीगर। वहुवा नौआन, ताकीद की दो किस्में हैं, ताकीद लफ्ज़ी, ताकीद मानवी। इंशाअल्लाह आज ताकीद लफ्ज़ी को पढ़ते हैं, अगले दर्स में ताकीद मानवी। ताकीद लफ्ज़ी क्या है, इसके खुद उन्वान से ज़ाहिर है, यानी लफ्ज़ का तकरार। एक इसम आया उसको दोबारा ज़िक्र किया तो वो ताकीद बन जाएगा, एक फ़ेल आया उसी फ़ेल को दोबारा ज़िक्र किया वो ताकीद बन जाएगा, ठीक है जी। एक हर्फ आया उसी को दोबारा ज़िक्र किया वो ताकीद बन जाएगा, एक जुमला आया उसको दोबारा ज़िक्र किया, ताकीद लफ्ज़ी यानी हुवा तकरार लफ्ज़ बिअैनिही कि एक लफ्ज़ पहले इस्तेमाल हुआ उसी लफ्ज़ का ऐन उसी लफ्ज़ का दोबारा तकरार करना। जा ज़ैदुन, अब देखो ना जी ये फ़ेल का तकरार हो गया। जा ज़ैदुन, ज़ैदुन ये इसम का तकरार हो गया, ठीक है जी। ला ये हर्फ का तकरार हो गया, हर्फ नफ़ी का, बिल्कुल आसान। अत-तौकीदुल लफ्ज़ी, ताकीद लफ्ज़ी क्या है, यानी तो हुआ तकरारुल लफ्ज़ बिअैनिही कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो इसम था, फ़ेल था, हर्फ था, जुमला था, उसी का बिअैनिही खुद उसी लफ्ज़ का तकरार हो या उसके मानन मुरादिफ यानी उसके हम माना का। लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं लेकिन माना दोनों एक है, उसको दोबारा जिक्र किया जाए तो वो भी ताकीद लफ्ज़ी है, चूँकि माना दोनों का एक है। मिसाल साकतत, साकतत बाबिलो, अब साकतत, साकतत ये फ़ेल है, एक फ़ेल का लफ्ज़ फ़ेल का तकरार है, दूसरा साकतत मुअक्किद है साकतत अव्वल के लिए कि बाबिल साकित हो गया, गिर गया। खूब। सिमआनो, सिमआनो, सिमआन इसम अलम है किसी का, अब सिमआन ज़िक्र हुआ उसके बाद दोबारा जब हमने सिमआन कहा तो ये दूसरा मुअक्किद है पहले के लिए और ये ताकीद लफ्ज़ी है चूँकि ऐन लफ्ज़ का तकरार है। होवा, होवा फमसेकू हो, होवा अव्वल उसके बाद होवा दुव्वम, ये दूसरा होवा ज़मीर है जो मुअक्किद है पहले ज़मीर होवा के लिए और ये ताकीद लफ्ज़ी है। होवा होवा यानी उसको फमसेकू हो, वो उससे तमस्सुक कर लो, पकड़ लो, थाम लो। अब ये ज़मीर की मिसाल होगी, पहली फ़ेल का तकरार, दूसरी इसम का, तीसरा ज़मीर का, चौथा नाम, नाम अब ये हर्फ का, हर्फ इजाब का कि दूसरा नाम मुअक्किद है नाम अव्वल के लिए और ऐन लफ्ज़ का तकरार है, ये ताकीद लफ्ज़ी है। तो बस ताकीद लफ्ज़ी में या तो उसी लफ्ज़ अव्वल का तकरार होगा कि उसी पहले लफ्ज़ को ही जैसे इन मिसालों में आया दोबारा जिक्र किया जाएगा, आओ बेमुरादिफ़ही या लफ्ज़ अव्वल का तकरार बेअैनिही नहीं होगा लेकिन उसका मुरादिफ उसका हमाना है वही लफ्ज़, लफ्ज़ मुख्तलिफ है हुरूफ के लिहाज से लेकिन माने के लिहाज से उसी पहले हर लफ्ज़ का ही तकरार है, जो माना पहले लफ्ज़ का था वही माना दूसरे लफ्ज़ का है, यानी मुरादिफ यानी मुवाफ़िक हैं, माने में दोनों एक जैसे हैं। जैसे कादा जालसा, अब ये लफ्ज़ान मुतरादिफ़ान हैं मिसाल के तौर पर, ठीक हो गया। खूब, इसी तरह और भी कई हैं, जैसे कुमता अंता, तवज्जो मेरी जान, अब यहाँ कुमता आना में क्या मिसाल है, अंता ज़मीर मुनफसिल
مؤکد ہے کم تا کی تا ضمیر کے لیے، اگرچہ وہ تا ہے یہ انتا ہے، لیکن جو معنی کم تا میں تا کا ہے وہی معنی انتا کا ہے، مانن مترادف ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ القیت الکتابا رمیتہ من النافذہ، رمیتو القیتو کے لیے مؤکد ہے، اگرچہ لفظاً القیتو اور رمیتو میں فرق ہے لیکن معنن دونوں ایک جیسے ہیں۔ القیتو کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، رمیتو کا معنی بھی ہوتا ہے پھینکنا، دونوں معنی کے لحاظ سے مرادف ہیں، لہذا رمیتو تاکید لفظی ہے القیتو کے لیے کہ لفظ مختلف ہیں لیکن معنن مرادف ہیں، لہذا یہ تاکید لفظی ہے اور اسی پہلے لفظ کے معنی کو ہی تکرار کیا گیا۔ القیت الکتابہ، یعنی میں نے کتاب کو پھینکا، یا رمیتہ پھینکا، من النافذہ اور ونڈو سے، اس سے خوب ختم۔ فرماتے ہیں یا کا توکید لفظی، یہ ہم نے ابھی جو مثالیں پڑھی ہیں سب اسی کی وجہ، کو نئی چیز نہیں ہے، کہ تاکید لفظی اسم میں، ضمیر میں، فعل میں، حرف میں اور جملہ میں واقع ہوتی ہے، جو ہم نے مثالیں دی، جیسے اسم کی مثال سمعان و سمعان، ضمیر کی مثال ہوا ہوا، فعل کی مثال سکتت سکتت، حرف کی مثال نعم نعم، جملہ کی مثال القیت الکتابہ رمیتہ، القیت الکتابہ ایک جملہ ہے، رأیتہ دوسرا جملہ ہے، رمیتہ دوسرا جملہ ہے، یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہے، چونکہ مانن دونوں ایک جیسے ہیں تو یہ تاکید لفظی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اگلی بات علیحدہ ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی ضمیر متصل ہو، اب وہ متصل چاہے مرفوع ہو، چاہے منصوب ہو، چاہے مجرور ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہر ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ کی جا سکتی ہے، یعنی مؤکد ضمیر متصل ہو، پہلا لفظ ضمیر متصل ہو اور مؤکد یعنی دوسرا لفظ ضمیر منفصل ہو، کوئی حرج نہیں۔ ضمیر منفصل لفظوں پہ غور، ضمیر متصل کی مؤکد بن سکتی ہے، البتہ وہ ضمیر جو مؤکد ہے، چاہے وہ مرفوع ہو، چاہے منصوب ہو، چاہے مجرور ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو دوسری ضمیر مؤکد ہے جس کو تاکید کے لیے لانا ہے وہ ضمیر مرفوع ہونی چاہیے، یعنی مرفوع منفصل، ٹھیک ہو گیا جی، بالکل آسان۔ دوسرا فائدہ یؤکد بالضمیر المرفوع المنفصل، ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید کی جا سکتی ہے، کل ضمیر، ہر ضمیر متصل کی، بالکل آسان، ہر ضمیر متصل کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ کی جا سکتی ہے، وہ ضمیر متصل مرفوعاً کانا ام منصوباً ام مجرورا، وہ ضمیر متصل چاہے مرفوع ہو، چاہے منصوب ہو، چاہے مجرور ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاکید کر سکتے ہیں۔ یہ مثال ہیں، قمت انا، قم تو میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے، اس کی تاکید کی انا ضمیر منفصل کے ساتھ۔ رأیت کا انتا، رأیت کا میں کا ضمیر متصل منصوب ہے، اس کی تاکید انتا ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ۔ مررت بہی ہوا، بہی میں ہی ضمیر مجرور متصل ہے لیکن ہم نے اس کی تاکید کیا ہے ہوا ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ بات ختم۔ آگے ایک اہم نقطہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، فرماتے ہیں
ہم نے کہا ہے کہ جملہ کی تاکید جملہ کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ جب ایک جملہ کی تاکید دوسرے جملہ کے ساتھ کریں گے، یعنی ایک جملہ آیا عیناً دوبارہ ہم نے اسی جملہ کا تکرار کیا تو دوسرا جملہ مؤکد بن جائے گا پہلے کے لیے، تو بسا اوقات انہوں نے لکھا ہے کہ کثیراً عام طور پر ان دو جملوں کے درمیان کوئی نہ کوئی حرف عطف استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جب حرف استعمال ہوتا ہے تو یہ نقطہ سمجھ آ جاتے ہیں، وہاں اس حرف عطف کو دیکھ کر آپ نے ان دو جملوں پر معطوف علیہ کا حکم نہیں لگانا، یہ دیکھ کر کہ یہاں تو حرف عطف استعمال ہوا ہے لہذا پہلا معطوف علیہ ہے اور دوسرا معطوف ہے۔ فرماتے ہیں نا، حرف عطف ہوگا لیکن عاطفیت کا معنی وہ نہیں دے گا، وہاں پر وہ زائدہ ہوگا، وہاں ان کو معطوف علیہ فرض نہیں کرنا بلکہ وہ مؤکد اور مؤکد ہوں گے، وہ تاکید کے لیے ہوگا، عطف کا معنی نہیں دے گا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے، مثالیں انہوں نے قرآن سے دی۔ الجملۃ المؤکدہ، کہ جو جملہ مؤکدہ، یعنی یا مؤکدہ پڑھیں گے تو پہلے والا یا مؤکدہ پڑھیں گے تو بعد والا۔ کثیرا ما تقترن بعاطف، عام طور پہ یہ مؤکدہ ہے چونکہ وہ دوسرے کے ساتھ مقترن ہے، پہلے کے بعد ہوتا ہے۔ وہ عام طور پر کثیرا زیادہ تر وہ مقترن ہوتا ہے، ملا ہوتا ہے بعاطف، کسی حرف عطف کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا وہ عاطف زائد ہوتا ہے، یعنی مراد کیا، اس حرف عطف کو دیکھ کر آپ نے نہیں کہنا کہ چونکہ حرف عطف استعمال ہوا لہذا پہلا معطوف علیہ اور دوسرا معطوف ہے، فرماتے نا بلکہ وہ تاکید کے لیے ہوگا اور وہ عاطفیت کا معنی نہیں دے گا۔ اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، اولا لکا فاولا پہلا جملہ، ثم اولا لکا فاولا، اب درمیان میں ثم آ گیا تو آپ نے ثم کو عاطفیت کے معنی میں نہیں، نہ کہ پہلا معطوف علیہ اور دوسرا، بلکہ یہ تاکید کے لیے ہے۔ خود اولا لکا فا اولا میں بھی فا آ گئی ہے، جبکہ اسی اولا کا تکرار ہے، یہ تاکید ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ تاکید لفظی، تکرار اللفظ بعینہ او بے مرادف۔ تاکید کی دوسری قسم ہے تاکید معنوی۔ تاکید معنوی کا کیا کام ہوتا ہے؟ پوری توجہ۔ تاکید معنوی اپنے ماقابل اسم سے یا اپنے مطبوع سے ہر قسم کے احتمال کو رافع کرتی ہے۔ اس کا کام ہے کہ اگر اس میں کوئی احتمال پایا جاتا ہے، مثلا احتمال مجاز، احتمال سہو، احتمال نسیان، احتمال مبالغہ، تاکید معنوی یہ کہتی ہے کہ میرے مطبوع میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں ہے ما سوائے حقیقت کے۔ تاکید معنوی وہ تابع ہے جو بتاتا ہے کہ میرا مطبوع اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے، کسی غیر حقیقی معنی میں، مبالغے میں، مجاز میں، سہو نسیان ان میں استعمال نہیں ہوا، چونکہ اس مطبوع میں احتمالات کا امکان تھا، تو یہ تاکید معنوی ان تمام احتمالات کو رفع کرتا ہے کہ اس میں حقیقت کے علاوہ کوئی اور احتمال نہیں ہے۔ یہ کام ہوتا ہے تاکید معنوی کا۔ یا تاکید معنوی کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا مطبوع عام پرداخت کرتا تھا، احتمال تھا کہ شاید خاص مراد ہو، تو تاکید معنوی آ کر اس احتمال کو رفع کرتی ہے کہ نہیں،
کوئی خاص یہاں مراد نہیں ہے، یہاں پر فقط وہی عام ہی مراد ہے، کوئی اور احتمال تخصیص کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پس تاکید معنوی وہ تابع ہے جو دلالت کرتا ہے کہ میرا مطبوع اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے، کسی معنی غیر حقیقی میں جیسے مجاز ہو گیا، مبالغہ صاحب، ان میں استعمال نہیں ہوا۔ یہ اس کا کام ہے۔ التاکید توکید المعنوی، تاکید معنوی کیا ہے؟ هو الذی یرفع احتمال متعلقات ما قبلہ مما یمکن ان یضاف الی المطبوع۔ تاکید معنوی اپنے ماقابل یعنی اپنے مطبوع سے ان احتمال متعلقات کے احتمال کو رفع کرتی ہے، یعنی ممکن ہے کہ سامع کو احتمال دے کہ شاید مطبوع سے یہ مراد ہو، شاید یہ مراد ہو، لیکن جب تاکید معنوی آتی ہے تو وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی احتمال نہ دیں، اس کا جو حقیقی معنی ہے وہی مراد ہے، کہ یمکن کہ جن کو مطبوع کی طرح، مثلا جیسے میں نے مثال دی، آپ کہتے ہیں جاء الامیرو، میرے پاس امیر آیا، ممکن ہے سننے والا سمجھے کہ اس کا کوئی کارندہ آیا ہوگا اور یہ مبالغتاً کہہ رہا ہے کہ میرے پاس امیر خود آیا، لیکن جب ہم کہتے ہیں جاء الامیرو نفسہ، تو امیر میں سامع کو جو احتمالات تھے وہ سارے احتمالات رفع ہو گئے کہ نہ بذات ہی خود شخص امیر ہے، نہ کہ اس کا کوئی نمائندہ یا کارندہ وغیرہ۔ یہ تاکید معنوی کا یہ کام ہوتا ہے۔ او یرفع ارادت الخصوص بما ظاہرہ العموم، یا اس کا مطبوع جو عموم میں ظہور رکھتا تھا ممکن ہے سامع احتمال دے خصوص کا۔ میں کہتا ہوں جاء القوم، میرے پاس قوم آئی، تو سننے والا سمجھے گا کو 2 4 10 بندے آئے ہوں گے، تو لہٰذا اس نے کہہ دیا کہ قوم آئی۔ لیکن جب میں کہتا ہوں جاء القوم کلہم، اس کل تاکید نے اس احتمال خصوصیت کو رفع کر دیا کہ بعد 2 4 بندوں کے آنے کی نہیں ہے، سارے کے سارے بندے آئے۔ میں کہتا ہوں قرأت الکتابہ، میں نے کتاب پڑھی، ممکن ہے آپ سمجھیں 5 4 10 20 صفحے پڑھے ہوں گے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کتاب پڑھی، لیکن جب میں کہوں گا قرأت الکتاب کلہ، جب یہ تاکید آ جائے گی کل کے ساتھ، اس کا مطلب میں نے پوری کتاب پڑھی ہے، درمیان سے کچھ صفحات نہیں پڑھے۔ یہ ہوتے ہیں تاکید معنوی۔ فائدۃ، پس فنفسہ، اب اس کو سمجھا رہے ہیں کہ جاء الامیر نفسہ میں نفسہ تاکید ہے امیر کی، جیء بہ، اس تاکید کو لایا گیا لإثبات نسبت المجیء الی الامیر، تاکہ بتایا جائے کہ آنے کی نسبت خود امیر کی طرف کہ خود امیر آیا ہے، ونفیہ عن غیرہ، جو امیر کے متعلقات دوسرے اس کے کارندے، اس کے افسران، اس کے فلان ہیں، ان سے نفی کی گئی، مما یتعلق بہ رسولہ، جیسے اس کا کوئی نمائندہ اور حاشیہ جیسے اطرافیان، اس کے قریبی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کلہم رافعت احتمال مجیء بعض القوم، میں نے کہا جاء القوم ہو، اگر آگے تاکید نہ ہوتی تو ممکن ہے احتمال دیتا سننے والا کہ چند لوگ آئے ہوں گے، لیکن جب کلہم کہا تو اس نے اس رفع بعض قوم کے احتمال کو، چند لوگوں کو آنے والے احتمال کو رفع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے ساری قوم آئی ہے، کوئی 2 4 افراد کی بات نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔